کہ منافقوں کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات ان اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر وصلاۃ العشاء، منافقوں پہ دو نمازیں بوجھل اور بھاری ہوتی ہیں، ایک صبح کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ اور اس کا راز بھی یہ ہے، ظہر عصر کو سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو آنا پڑتا ہے۔ یہ وہ دو نمازیں ہیں، اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ بھی جائیں گے، کون کو دیکھ رہا ہے، چونکہ ان کے اندر ایمان کی تازگی نہیں ہوتی۔ اور بزار کی روایت پڑھ کے تو انسان کانپ جاتا ہے، اور میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو فائدہ مل جائے۔ الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، صبح کے وقت اور عشاء کی نماز کے وقت جس کا سر بھاری ہو جائے، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تازگی کے ساتھ ساری نمازیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اس مبارک مہینے میں ہمیں کام کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے تو دل میں سجانا ہے۔ دل جب تک خوبصورت نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی۔ اور دل کی خوبصورتی کے لیے سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی جائے۔ سب سے پہلا کام، سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہو، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، پوری کی پوری انسانیت خطا کار ہے، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہے جو غلطی کر کے توبہ کر لے۔ توبہ وہ بھی توبۃ نصوحہ، سچی توبہ۔ طریقہ کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ 3 پہلو پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ، اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، خوبصورت انداز سے وضو کرے، اگر آپ پاک ہیں، نہیں تو اچھے طریقے سے شاور لیں، وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں۔ یقبل بوجہہ وقلبہ، قلب و قالب کو اپنے رب کی طرف لگا کے 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر 7 شرطیں سامنے رکھ کے تیسرا کام ہاتھ اٹھا لیں۔ وہ 7 شرطیں کون سی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں۔ یہاں رکیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم بسا اوقات توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ مصیبت آ گئی ہے، ہم بسا اوقات ہاتھ لوگوں کے سامنے اس لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں بڑا متقی ہے۔ جب تک اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العزت صرف وہی عمل شرف قبولیت سے نوازتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں۔ دوسری بات، الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ اگر توبہ بھی ہو، گناہ پھر بھی جاری رہے، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے توبہ کی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ جاری ہے، توبہ نہیں ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین،
جو لوگ گناہ کو ترک نہیں کرتے اور توبہ توبہ ان کی زبان پہ ہوتی ہے، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ مبارک چہروں، روشن ضمیروں، یہ نکتہ بڑا مہم ہے۔ ایک شخص رمضان کی رونقیں اپنے دامن میں جمع کرنا چاہتا ہے، اسے توبہ کرنی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، نہ دنیا کو، نہ اپنے رب کو، نہ مسلمانوں کو۔ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ جب تک وہ گناہ چھوڑتا نہیں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک میرا پیارا بھائی بھول کے ان مبارک بالوں کو اتار چکا ہے چہرے سے، بھول گیا۔ وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے بھی ہاتھ اٹھائے رکھے کہ میرے گناہ اللہ معاف کر دے، اور ہر روز اٹھ کے ان مبارک بالوں کو کاٹ کے اس نالی میں جہاں بول و براز جاتا وہاں پھینک کے، اس کی کیا توبہ ہے؟ الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے فضیل ابن عیاض کے قول کے مطابق۔ اور اس لیے سلف کہاں کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي يصادف القلب، ہمارا استغفر اللہ بھی کسی استغفر اللہ کا محتاج ہے۔ کیسے استغفر اللہ کا محتاج ہے؟ جو زبان سے نکلے اور اس کا اثر دل تک پہنچے۔ میں نے توبہ کر لی ہے، اب یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تیسری نشانی الاعتراف، جب تک وہ اللہ کے سامنے اقرار نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا میرے مالک میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے، میں بھول گیا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اللہ کے سامنے اعتراف و اقرار کر لیتا ہے، اللہ اس پہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ڈٹائی اختیار کرنے والا مظاہر جو ہوتا ہے، گناہ بھی کرے اور اس پہ آرگیو بھی کرے اور لوگوں کے سامنے فخر بھی کرے، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہے کل امتی معافی الا المجاہرین، ہر شخص کو اللہ معاف کر دیں گے، مجاہر کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول مجاہر کیا ہے؟ قال ان من الجہار، مجاہر یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اس نے گناہ کیا، وقد بات یسترہ ربہ ثم یصبح یکشف ستر اللہ، گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ سے معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن مجاہر صبح اٹھتا ہے، جو اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں، خود بول کے کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، ایسے بندے کی معافی نہیں ہوتی۔ چوتھی بات الندم، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، شرمندگی کا احساس اس کے اندر آئے، اے اللہ میں نادم ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ صحیح بخاری کی یہ روایت زندہ دل لگا کو پڑھ لے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ نبوت کی زبان بول رہی ہے اس ہستی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول غیب تو نہیں جانتے تھے۔ کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی کوئی ہوگی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ سوچنے کی بات ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلی ارفع اور اسما ہستی ہے، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے؟ دنیا کے اندر بھی یہ وہ وقت تھا، اوس اور خزرج کے سرداروں سے بھی اللہ کے رسول نے کہا فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے، تہمت لگائی ہے میری پاک دامن بیوی پر، مسئلہ حل نہیں ہوا، واپس میں مڈبھیڑ ہونے لگے۔ آپ نے اپنے سیکرٹری اسامہ سے بھی پوچھا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ علی المرتضی سے مشورہ کیا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ نے حتیٰ کہ لونڈی سے پوچھا، مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ لونڈی نے اتنا ہی کہا تھا عمر چھوٹی ہے، بہت پاکیزہ عورت ہے، بس اوقات نیند آ جاتی ہے تو آٹا بکری کھا جاتی ہے، لیکن میں نے آج تک اس ہستی پہ کوئی عیب نہیں دیکھا۔ جب ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کے لیے رکوع نازل کیا اور فیصلہ ہو گیا جب تک قرآن باقی رہے گا، جب تک عائشہ کی طہارت کی تلاوت کے قاری اور حافظ نہیں کرے گا، وہ قاری اور حافظ کہلوانے کا مستحق ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ چوتھا کام، شرمندہ ہو کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے۔ نادم ہو، پریشان ہو، میں کیا کر بیٹھا۔ اور یاد رکھنا ہر انسان سے غلطی کی گنجائش ممکن ہے، ہر انسان سے ہو سکتی، کوئی غلطی سے مبرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو غلطی سے مبرہ بنایا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو انسان یہ کہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے وہ کہنا چاہتا ہے میں انسان نہیں ہوں۔ کفى المرء نبلا ان تعد معایبہ، ہاں کچھ لوگوں کی غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے نبیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ جن کی غلطیاں گنی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہیں دو چار غلطیاں، باقی ساری کی ساری اچھائیاں ہی ہیں اس کے اندر۔ پانچویں بات، توبہ کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا، ساری رات سجدے میں رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ راز کیا ہے؟ ان اللہ احتجب التوبہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے سامنے چادر لٹکا دی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ احتجب التوبہ، اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے، حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں توبہ کی قبولیت ممکن نہیں۔